ناظرین، اندرا گاندھی بظاہر شائستہ، مہذب اور تعلیم یافتہ خاتون تھیں، مگر پاکستان کے معاملے میں ان کے نظریات انتہا پسند ہندو رہنماؤں سے ملتے جلتے تھے۔ وہ چاہتی تھیں کہ پاکستان بھارت کے سامنے سر جھکا کر رہے، ورنہ اکھنڈ بھارت کا حصہ بن جائے۔ یہ اندرا گاندھی ہی ہیں جنہوں نے مشرقی پاکستان کو الگ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1974 میں ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کی سالمیت کو شدید خطرات لاحق کر دیے۔ پاکستانی سول حکومت اور پاک فوج نے مل کر اپنا ایٹمی منصوبہ شروع کیا۔ کہوٹہ میں یورینیم انرچ کرنے کے لیے لیبارٹری قائم کی گئی۔ اس دوران بے پناہ مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اپنا دفاع مضبوط تر کرنے کی خاطر وطن کے سپوت تمام رکاوٹیں ہمت سے عبور کرتے رہے۔ کہوٹہ میں جاری ایٹمی منصوبے کا سب سے بڑا دشمن بھارت تھا۔ 1979 کے اوائل میں جنرل ضیاء الحق کو انٹیلیجنس ذرائع سے اطلاع ملی کہ پاکستان کے بگڑے سیاسی حالات سے فائدہ اٹھا کر بھارتی افواج کہوٹہ پر فضائی حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس خطرے کو نہایت سنگین تصور کرتے ہوئے صدر نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل انور شمیم کو بلوا لیا۔ انور شمیم نے صدر مملکت کو بتایا کہ پاک فضائیہ کہوٹہ کا دفاع نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ کہ کہوٹہ بھارتی سرحد سے 3 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ ہمیں کہوٹہ تک پہنچنے میں 8 منٹ لگیں گے۔ لہٰذا جب تک ہمارے طیارے کہوٹہ پہنچے، دشمن کام مکمل کر کے واپس بھی جا چکا ہوگا۔ اس پر جنرل ضیاء الحق نے سربراہ پاک فضائیہ سے دریافت کیا کہ کہوٹہ کی ایٹمی تنصیبات کا دفاع کیسے مضبوط بنایا جائے۔ یہ نہایت اہم معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان اب ایٹم بم بنا کر ہی بھارت کے برابر آ سکتا تھا۔ دوسری صورت میں اس کی بقا کو سنگین خطرات لاحق تھے۔ مرحوم انور شمیم نے انہیں بتایا کہ اگر جدید ترین امریکی طیارہ F-16 پاکستان کو مل جائے تو بھارتی کہوٹہ پر حملہ کرنے سے قبل 1000 بار سوچیں گے۔ یہ F-16 کہوٹہ کا دفاع نہیں، بلکہ بھارتی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے میں کام آنے تھے۔ دلچسپ بات یہ کہ جب یہ بات چیت ہوئی تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات زیادہ خوشگوار نہیں تھے، مگر دسمبر 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے نے کایا پلٹ دی۔ اب روسیوں کے خلاف جنگ میں پاکستان امریکہ کا اہم ترین اتحادی بن گیا۔ یوں پاکستان کے معاملے میں امریکی پالیسی بھی بدل گئی۔ ان بدلے حالات سے صدر ضیاء الحق نے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا، طیارے دینے کا اعلان کیا، مگر پاکستان کا کہنا تھا کہ اسے صرف F-16 درکار ہیں۔ امریکی انکار کرتے رہے، مگر پاکستان کو خوش کرنے کے لیے امریکی حکومت کے اصرار پر انہیں حامی بننا پڑی۔ چنانچہ جنوری 1983 میں F-16 طیارے پاکستان کو مل گئے، لیکن اس سے پچھلے 2 برس میں یہ زبردست خطرہ مستقل موجود رہا کہ بھارتی طیارے کسی بھی وقت کہوٹہ پر بمباری کر کے ہماری تنصیبات تباہ کر سکتے ہیں۔ دراصل جون 1981 میں اسرائیلی F-16 طیاروں نے بم گرا کر بغداد کے نزدیک واقع زیر تعمیر عراقی ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا تھا۔ یہی خبر سن کر بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اظہار مسرت کیا اور انہیں احساس ہو گیا کہ بھارتی طیارے بھی اسی طریقے سے کہوٹہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کی ایما پر حملے کی سلسلے میں تیاری کی جانے لگی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں بھارت کو برطانیہ سے جیگوار طیارے مل گئے۔ تب یہ جدید ترین سپر سونک بامبر پلینز تھے۔ اس لیے بھارتی فضائیہ نے اپنی وزیر اعظم کو بتایا کہ کہوٹہ کی تنصیبات کو تباہ کرنا ممکن ہے، لہٰذا اندرا گاندھی نے منصوبے کی منظوری دی۔ جولائی 1981 میں بھارتی فضائیہ نے کہوٹہ پر حملہ کرنے کے لیے پلان تیار کر لیا، لیکن 2 باتوں کی وجہ سے حملے کا منصوبہ مؤخر ہو گیا۔ پہلا یہ کہ بھارتی حکمران طبقے کو احساس ہوا کہ کہوٹہ پر حملہ ہوا تو تیسری پاکستان انڈیا جنگ شروع ہو جائے گی۔ دوسرا، امریکہ نے سخت الفاظ میں اندرا گاندھی کو دھمکی دی کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ جوئی سے باز رہے۔ تب دراصل افغان جنگ پوری شدت سے جاری تھی اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کو کسی مصیبت میں ڈالا جائے۔ تاہم اندرا گاندھی نے 1983 میں کہوٹہ پر پھر حملے کا آرڈر دیا
اور اس بار وہ اسرائیل کی مدد چاہتی تھیں۔ فروری 1983 میں بھارتی افواج کے اعلیٰ افسروں نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا۔ وہ ایسے الیکٹرانک آلات خریدنے آئے تھے جو کوہٹا کے فضائی دفاع کو جام کر سکیں۔ اسرائیلی حکومت نے بھارتیوں کو F-16 کی تکنیکی خصوصیات کے متعلق بھی معلومات دیں۔ بھارت کی طرح اسرائیل بھی پاکستان کے اسلامی ایٹم بم کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتا تھا، اسی لیے اسرائیلی حکومت کوہٹا پر حملے کی خاطر بھارتیوں کا ساتھ دینے کے لیے بخوشی تیار ہو گئی۔ یہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد ہے جس نے 1981 کے وسط میں کوہٹا لیبارٹریز کو خام مال فراہم کرنے والی یورپی کمپنیوں کو لیٹر بم بھجوائے تھے۔ تاہم بھارتی منصوبہ یہ تھا کہ راجستھان کے راستے پاکستان پر زمینی حملہ کیا جائے۔ جب پاک افواج یہ حملہ روکنے میں مصروف ہوں تو جیگوار طیارے کوہٹا پہنچ کر پاکستانی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دیں۔ یہ جنگی منصوبہ اندرا گاندھی کے ایما پر بھارتی افواج نے تیار کیا تھا، لیکن امریکی CIA کو اس منصوبے کی خبر مل گئی، چنانچہ انہوں نے پاکستانی حکومت کو خبردار کر دیا۔ اس زمانے میں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے سربراہ منیر احمد خان انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی ایک کانفرنس میں شرکت کرنے ویانا، آسٹریلیا گئے ہوئے تھے۔ پاکستانی حکومت کی ایما پر انہوں نے بھارتی ایٹمی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر راجا رمنا کو کھانے کی دعوت پر بلا لیا۔ منیر احمد خان نے اسی موقع پر بھارتی ہم منصب کو خبردار کیا کہ اگر بھارت نے ہماری ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ہمارے F-16 بھارتی ایٹمی تنصیبات کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس دھمکی نے خاطر خواہ کام دکھایا اور یہ سوچ کر اندرا گاندھی رک گئیں کہ پاکستانی کی بمباری سے بمبئی ملیا میٹ ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ پاکستان کے زبردست جوابی وار کے خطرے نے بھارتی وزیر اعظم کو کوہٹا پر حملے کا منصوبہ ایک بار پھر ختم کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس موقع پر اسرائیلی حکومت نے اندرا گاندھی کو پیشکش کی کہ وہ کوہٹا پر حملہ کرنے کو تیار ہے، اور یہ منصوبہ اندرا گاندھی کو پسند آیا۔ یہ پاکستانی ایٹمی تنصیبات بھی تباہ ہو جاتی اور بھارت پر الزام بھی نہ لگتا، اسی لیے بھارتی وزیر اعظم نے اس منصوبے کی منظوری دی۔ یہ 1984 کی بات ہے۔ اسرائیلی اور بھارت کی عسکری قوتوں نے کوہٹا پر دھاوا بولنے کی خاطر 2 منصوبے تیار کیے۔ پہلے منصوبے کے مطابق اسرائیل کے F-15 اور F-16 طیارے پہلے خفیہ طور پر بھارت پہنچتے، انہیں جام نگر کے فضائی اڈے پر ٹھہرایا جاتا۔ اسرائیلی طیارے مکمل تیاری کے بعد پٹھان کوٹ کی ایئر بیس پہنچتے، طے شدہ وقت پر وہاں سے پرواز کرتے، کشمیر کے پہاڑوں کی آڑ لیتے، پاکستانی ریڈار سے بچتے ہوئے کوہٹا پہنچتے۔ اس کے مطابق اسرائیلی طیارے انڈین اوشن میں پہنچ کر کسی ایسے مسافر ہوائی جہاز کو نشانہ بناتے جو اسلام آباد جا رہا ہوتا۔ جب ہوائی جہاز تباہ ہو جاتا تو وہ اس کا کال سائن استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کی سمت اڑنے لگتے۔ یہ اسرائیلی طیارے فضا میں ایسی فارمیشن بناتے کہ ریڈار پر وہ ایک ہی جہاز کی شکل میں نظر آتے۔ اس دوسرے منصوبے کے مطابق اسلام آباد کے نزدیک کوہٹا پہنچ کر اسرائیلی طیارے پاکستانی ایٹمی تنصیبات پر میزائل اور بم پھینکتے اور پھر پٹھان کوٹ پہنچ جاتے۔ وہاں سے ایندھن بھر کر انہیں واپس اسرائیل روانہ کر دیا جاتا۔ تاہم امریکہ کو ان منصوبوں کی خبر مل گئی۔ اس نے پھر دونوں ممالک کو دھمکی دی کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو امریکہ جانبدار نہیں رہے گا۔ اس دھمکی کی وجہ سے اندرا گاندھی نے پھر پاکستانی ایٹمی تنصیبات پر مشترکہ اسرائیلی اور بھارتی حملہ روک دیا۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی جنوری 1980 میں دوسری بار اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنی موت تک بھرپور کوشش کرتی رہیں کہ پاکستان ایٹم بم نہ بنا پائے، مگر اللہ کے فضل سے ہر حربہ ناکام رہا۔ 4-5 برسوں کے دوران پاک فوج کا کردار بھی مثالی رہا۔ وہ 24 گھنٹے ایکٹیو رہ کر قومی اور ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کرتی رہیں۔ اندرا گاندھی کی تمام کوششیں بیکار گئیں اور پاکستان نے 1984 کے لگ بھگ پہلا ایٹم بم تیار کر لیا۔ آج ایٹمی سائنس سے متعلق پاکستانی سائنٹسٹ، انجینئرز اور دیگر ٹیکنیکل افراد کا شمار
دنیا کے بہترین ماہرین میں ہوتا ہے۔ یہ ماہرین وطن کے دفاع کے لیے چھوٹے ایٹمی ہتھیار بھی بنا چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔